نواس رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر کے کوفہ شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید تمام شہداء کے سر اپنے نیزوں پر رکھے ہوئے ناچتے ہوئے شام کی طرف جا رہی تھی، اور پیچھے نبی کی بیٹیاں اور نواسیاں بے پردہ، بے یار و بے مددگار چل رہی تھی، اور تمام شہداء کی لاشیں سر کے بغیر میدان میں بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن تک یہ لاشیں بغیر کسی کفن دفن کے میدان میں ایسے ہی پڑی رہی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد یعنی 13 محرم کو جب کچھ عورتیں نہر پر پانی لینے کے لیے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں اور چاروں طرف خون ہے، تو اپنے گھروں کو گئی اور اپنے مردوں سے کہا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے خاندان کو یزید کے فوج نے شہید کر دیا ہے، تو ہمیں ان کو کفن دفن کر دینا چاہیے۔ تو وہ مرد آئے اور انہوں نے آ کر جب میدان میں دیکھا تو وہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ انہوں نے ایک گڈھا کھودا کہ ہم سب کو ایک ساتھ میں دفن کر دیتے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار وہاں تشریف لے کے آیا، وہ سمجھے کہ شاید یہ یزید کی فوج میں سے کوئی، اور جب پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ زین العابدین ہے۔ حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے جسد خاکی اکٹھا کرتے ہیں، کہیں پہ بازو پڑا ہے تو کہیں پہ پاؤں، کہیں پہ گندے کا گوشت ہے تو کہیں پہ انگلی، سب اکٹھا کر کر ایک قبر میں ڈال کے اس کو دفن کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے بھائی علی اصغر اور علی اکبر کی بھی تدفین کر دیتے ہیں۔ پھر جو لوگوں نے ایک گڈھا نکالا ہوا ہے اس میں وہ باقی تمام لاشیں ڈال کے ان کو بھی دفن کر دیتے ہیں، جس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ساتھ میں کافی شہیدوں کو دفن کیا گیا ہے۔